کتنی بڑی بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. اور میں کہتا ہوں ٹائم مینجمنٹ پہ آپ کو اس سے بڑا کول نہیں مل سکتا، اس سے بڑا فرمان نہیں مل سکتا. ٹائم مینجمنٹ کے سارے کورسز آپ ایک پلڑے میں رکھیں. آج جدید تحقیقات ہو رہی ہیں کہ وقت کو کس طرح جو ہے اپنی دسترس میں لایا جائے، اس کو مینج کیا جائے، اس کو بہتر انداز میں اپنے نفع کے لیے استعمال کیا جائے. بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ آ کر اس کو بیان بھی کر رہے ہیں. یہ پوری ایک سائنس بن گئی ٹائم مینجمنٹ. سب کچھ ایک پلڑے میں رکھیں اور میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان عالی شان کا یہ ایک جملہ ایک پلڑے میں رکھیں. کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. فرمایا کسی بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے. کام کرنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو دنیا پہ دے کر بھیجا وہ صرف وقت دے کر بھیجا. انسان ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو پیٹ خالی تھا، بھوک لگی تھی، پیاس تھی، برہنہ بدن تھا، تو پاس تو اس کے کچھ بھی نہیں تھا. اسی وقت کو اس نے صرف کیا. تعلیم کی گزرگاہوں سے ہوتے ہوئے اس نے ایک نوکری حاصل کی اور یہ سمجھا میں نے نوکری ملی ہے اور یہ بہت کچھ ہے. پھر نوکری آپ پورا مہینہ وہاں وقت دیتے ہیں، اس کے عوض میں وہ آپ کو 50,000 روپے مہینے بعد دیتے ہیں. تو آپ اپنا وقت کی ہی بدلی ہوئی شکل ہے جو آپ کو پیسوں کی صورت میں دکھائی دیتی ہے. اور رشتہ داریاں ہیں ان کو بھی آپ وقت دیتے ہیں تو وہ اچھی ہو جاتی، اور جب آپ وقت نہیں دیتے تو اختلافات بڑھنے لگتے ہیں، گلے شکوے بڑھتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ تعلقات، دوستیاں مدھم ہونے لگتے ہیں. تو اس کی بڑی وجہ سب سے قیمتی ہے ہی دنیا میں وقت. اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو کل پہلا سوال کرنا ہے انسان سے وہ یہی تو کرنا ہے کہ تمہیں زندگی دی تھی، بتاؤ کن کاموں میں خرچ کر کے آئے. تو میرے اور آپ کے پاس یہ وقت کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کا یہ عطیہ ہے. میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ وقت ضائع نہ ہو، وقت کو بامقصد کر لیا جائے، وقت قرآن سیکھنے میں صرف کیا جائے. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں لیکن وقت میرا بھی انتظار نہیں کر رہا، جبکہ میں وقت کو ہی سنبھالنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اور اس کی دعوت پیش کر رہا ہوں. لیکن یہ سانسوں کی مالا ہے جو تیزی سے چلتی جا رہی. یہ بات بیان کرنے سے قبل میرے پاس وقت زیادہ تھا، میری زندگی کی اتنی سانسیں اور گزر چکی. ایک مفسر فرماتے ہیں مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. بے شک ہر انسان خسارے میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے کہ میں بازار کی گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور وہ آواز بڑی عجیب لگا رہا تھا، ارحمو ارحمو. فرمایا کہ رحم کرو میرے اوپر، رحم کرو میرے اوپر اور مجھ سے جلدی جلدی برف خرید لو. اگر تم نے برف خریدنے میں تاخیر کر دی تو میں نے کمائی کیا کرنی ہے، میرا راس المال بھی ضائع ہو جائے گا. کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا. گاہک وقت پر آ گیا تو بک گیا اور پروفٹ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. لیکن اگر گاہک نہیں آتا تو برف تو تیزی سے پگھل رہی ہے. تو یہ جلدی جلدی بکنا ضروری ہے اسی وجہ سے. اور اگر یہ نہ بکا سودا تو برف پگھل گئی اور جو راس المال جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ بھی آپ کی ضائع ہو جائے گی. یہ سانسیں بھی پگھلتی برف ہے. اگر ہم نے جلدی جلدی ان سے کوئی خیر کے کام، کوئی بھلائی کے کام، کوئی نیکی اور اچھائی کے کام، کسی کا فائدہ، کسی شخص کے کام آنے کا عمل ہم نے جلدی جلدی کر لیا تو یہ پھر سانسیں کام آ گئیں. اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو یہ تو ایسے بھی ضائع ہو جانی ہے. کاش ہم اس وقت کی قدر کریں. اور یاد رکھیے گا جوانی کے اندر بہت ساری چیزیں انسان سیکھ سکتا ہے وقت کو منظم کرنے کے ساتھ.